جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں بچے ہنسی خوشی کھیلا کرتے تھے۔ ان بچوں میں 3 خاص دوست تھے، علی، آئمہ اور حیدر۔ یہ تینوں روزانہ اسکول سے آ کر پاس والے جنگل میں کھیلتے، درختوں پر چڑھتے، پھول چنتے اور اپنی دنیا میں مگن رہتے۔ ایک دن دادی اماں نے انہیں ایک عجیب قصہ سنایا۔ جنگل کے بیچ میں ایک پرانا درخت ہے جو رات کے وقت بولتا ہے، مگر وہ صرف ان سے بات کرتا ہے جن کا دل سچا اور صاف ہو۔ بچوں نے حیرت سے آنکھیں پھیلا لیں۔ کیا واقعی دادی؟ درخت بولتا ہے، علی نے پوچھا۔ جی بیٹا، لیکن وہ اپنا راز ہر کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ صرف وہی سن سکتا ہے جو جھوٹ نہ بولے، کسی کا دل نہ دکھائے اور دل سے جنگل سے محبت کرے۔ اسی رات تینوں دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بولا ہے درخت کو ڈھونڈیں گے۔ اگلی شام وہ کچھ کھانے کا سامان اور ٹارچ لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے جیسے وہ جنگل کے اندر داخل ہوئے، اندھیرا گھنا ہوتا گیا۔ پرندے اپنے گھونسلوں میں تھے اور ہواؤں میں سنوٹا پھیلا ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، آئمہ نے ہلکے خوف سے کہا۔ نہیں، ہمیں دادی کا قصہ سچ ثابت کرنا ہے، حیدر نے حوصلہ دیا۔ تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد انہیں ایک بڑا اور پراسرار سا درخت نظر آیا۔ اس کی شاخیں آسمان تک جاتی تھیں اور اس کے تنے پر عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ درخت سانس لے رہا ہو۔ یہی ہے، علی نے دھیرے سے کہا۔ تینوں بچے خاموشی سے درخت کے قریب بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، رات کا اندھیرا گہرا ہوتا گیا۔ اچانک درخت کی شاخیں ہلنے لگیں اور ایک مدھم سی آواز سنائی دی۔ کون ہے جو میرے راز جاننا چاہتا ہے؟ بچے خوف سے سہم گئے، لیکن علی نے ہمت کی۔ ہم 3 دوست ہیں، ہم سچ بولتے ہیں، کسی کا دل نہیں دکھاتے اور ہم قدرت سے محبت کرتے ہیں۔ درخت نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے دھیرے روشنی سی پھیل گئی اور درخت کے تنے پر ایک چمکتی ہوئی آنکھ نمودار ہوئی۔ اگر تم واقعی سچے ہو تو میرے 3 سوالوں کے جواب دو۔ بچوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ پہلا سوال، سچ کیا ہوتا ہے؟ آئمہ نے کہا، سچ وہ ہوتا ہے جو دل اور عمل سے ایک ہو۔ دوسرا سوال، قدرت کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ حیدر نے کہا، محبت، جو سب کو جوڑتی ہے، بچاتی ہے اور زندہ رکھتی ہے۔ تیسرا سوال، جنگل کو سب سے زیادہ نقصان کیا پہنچاتا ہے؟ علی نے فوراً جواب دیا، لالچ اور بے پرواہی، جو درخت کاٹتے ہیں، جانوروں کو مارتے ہیں اور پانی کو گندا کرتے ہیں۔ درخت کی آنکھ روشن ہو گئی۔ تم نے سچ کہا، اب سنو میرا راز۔ درخت کی آواز میں سکون اور دانائی تھی۔ میں کبھی انسان تھا، ایک جنگل کا رکھوالا۔ میں نے ساری عمر درختوں کی خدمت کی، جانوروں کی حفاظت کی اور زمین کو بچایا۔ مرنے کے بعد قدرت نے مجھے ایک درخت میں بدل دیا تاکہ میں ہمیشہ اپنے جنگل کا پہرا دے سکوں۔ بچے خاموشی سے سنتے رہے۔ درخت نے کہا، تم سچے ہو، نیک ہو، اب تم میرے راز کے محافظ ہو۔ جنگل تمہیں یاد رکھے گا۔ پھر اچانک سب کچھ ویسا ہی ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ درخت خاموش ہو گیا، روشنی غائب اور صرف ہواؤں کی سرگوشیاں باقی رہ گئیں۔ تینوں دوست خاموشی سے واپس گاؤں آئے۔ ان کے دل خوشی سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ درختوں کی حفاظت کریں گے، جانوروں کا خیال رکھیں گے اور ہر کسی کو بولا ہے درخت کا سبق سنائیں گے۔ کسی نے ان کی بات پر یقین کیا، کسی نے ہنسی اڑائی، لیکن ان 3 دوستوں کے دلوں میں وہ رات ہمیشہ کے لیے زندہ رہی۔ اخلاقی سبق، سچائی، محبت اور قدرت سے وفاداری ہمیں ایسے راز دکھا سکتی ہے جو دوسروں کے لیے صرف کہانیاں ہوتی ہے۔